अस्सलाम वालेकुम भाई, किसी जहन में कोई सवाल हो तो कर लें। एक सवाल मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले अभी आया था कि तरावियों को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है, इसकी क्या वजह है कि लोग तरावियों को इतनी अहमियत देते हैं। मैंने शायद पहले भी आप लोगों को बताया कि असल में तरावियों को इतनी ज़्यादा अहमियत इसलिए दी गई कि हमारे जो पिछले उलमा इकराम थे उन्होंने लोगों को तरावियों से जोड़ने के लिए झूठ अपनी तरफ से इस तरह की बातें प्रोपोगेट कर दी कि आपका बिना तरावी के रोज़ा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। और ये सालों से मुतवातिर चली आ रही बात, इस वजह से लोगों में शिद्दत बढ़ गई तरावियों की। वरना मैंने आपको बताया कि तरावी जो है पढ़ो बहुत बढ़िया बात है, ना पढ़ो कोई गुनाह नहीं। ना इसमें तरावी में यह है कि आप 20 रकात पढ़ो, न यह है कि रोज़ पढ़ो, न यह है कि पूरे महीने पढ़ो, न यह है कि पूरा कुरान सुनो। ये सब बेकार की बातें जो किताबों में आपने सुनी होंगी, उसमें मस्जिदों में किताब पढ़ी जाती है, सुन्नत मौक़दा है, ये अलग सुन्नत है, ये अलग सुन्नत है, सब ये घड़ी हुई बातें हैं। रसूलुल्लाह ने कभी नहीं इस तरह से फरमाया, न सुन्नत मौक़दा है न सुन्नत है, नफली इबादत है। बस ये है कि नफिल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर है, छोड़ना नहीं चाहिए। मैं इस हक़ में नहीं हूँ कि छोड़े आदमी, लेकिन कभी किसी मजबूरी में छूट जाए तो फिर गिल्ट नहीं करना अंदर, आपने परेशान नहीं होना कि मेरी तरावी छूट। जब रिस्क फिक्स है तो हम दुआ क्यों करें, क्यों मांगें? इनका सवाल ये, जब रिस्क फिक्स है तो फिर हम दुआ क्यों करें? भाई क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया दुआ करने का। अल्लाह तो नाराज़ होता है अगर हम उससे ना मांगें। वाकई रिस्क फिक्स है, लेकिन हदीसों से ये बात भी तो पता लगती है कि आप मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। और यहाँ एक बार तो ये बात फरमाई नबी ने कि अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करो अगर तुम्हें अपनी उम्र में रिज़्क़ में अल्लाह से इजाफा कराना, बरकत करानी। तो वो रिस्क फिक्स करने वाला भी अल्लाह है और उसे तब्दील करने वाले भी अल्लाह ही है। आप मांगो तो उससे वो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह कुल्ली शैइन क़दीर है, उसी ने तकदीर लिखी, कादिर मुतलक है, उसका कलम कौन पकड़ सकता है। अगर वो चेंज करना चाहे तो वो बिल्कुल दुआओं से आपकी तरफ से सब कुछ देगा आपको इंशाअल्लाह। मांगने का हुक्म है। दुनिया में तो हम मांगते फिरते हैं, लोगों से शर्म भी नहीं आती। हमें 2-3 बार जाएंगे, लोग हमें धुतकारेंगे, उनकी धुतकार भी सुन लेंगे। उससे नहीं मांगते जो ना मांगने पर नाराज़ होता है। आप उससे मांगो। आप सारी रात गिड़गिड़ाओ, ये तो गिड़गिड़ाने का मौका चल रहा है इस टाइम। तो ऐसा मौसम है, ऐसा बहारों का, कि जब नबी के बारे में बात आती है कि सखावत की आंधी बन जाते थे हुजूर, तो फिर अल्लाह तो कितना बड़ा सती है, हुजूर तो उसकी मखलूक है। तो आप मांगो, देखो कितना मिलता है। हराम कमाई की जायदाद वारिसों में बांटने पर क्या वारिसों को भी अजाब होगा? हराम कमाई की जायदाद वारिसों में बांटने पे क्या वारिसों को भी अजाब होगा? नहीं भाई, वारिसों को कोई अजाब नहीं होगा। जिनने हराम कमाई करके जायदादें बनाई हैं उसे अजाब होगा। इसीलिए तो मैं कहता हूँ, कुरान ये कहता है बल्कि कि तुम्हारी औलाद, तुम्हारे माल, तुम्हारी बीवी, इनमें तुम्हारे लिए आजमाइश है, फितना है। तो इसलिए बहुत सोच समझ के कमाओ। आप तो मर जाओगे, आपकी जायदादें जिनमें बटेंगी उनको ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सारा अजाब आपको भुगतना होगा। इसलिए झूठ बोल के, धोखा दे के, नंबर 2 माल बेच के, या आप कस्में झूठी खा के माल बेचोगे, सब माल बिक जाएगा, जायदादें प्लाजे भी बन जाएंगे। लेकिन हिसाब किताब जो है वो आप ही को देना है उसका। ये जो आपकी औलादें हैं ये तो ऐश करेंगी आपके माल पर, इन्हें कोई भुगतना भी नहीं पड़ेगा। अगर वारिसों को बताओ ये माल जो था हराम था, अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पता लग गया उन्हें कि हराम माल था और उन्होंने छोड़ दिया तो वो बच गया, और अगर वो उसी में मुलव्विस रहे तो उसी के साथ वो ही फंसेंगे। जब कब्र जन्नत के बागों में बाग और दोज़ख गढ़ों में गड़ा है, तो एक कब्र में कई मुर्दे दफन हैं, उनका क्या? अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल है भाई। ये मेरे ख्याल कल सवाल आया था कि एक खबर में क्या कई मुर्दे। अब हमारा जो कब्रिस्तान यहाँ सहारनपुर में है उसमें लाइन से चलता रहता है, कई साल बाद जो है दोबारा लाइन चलती है, तो पिछले जो मुर्दे हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं, नई खबरें खुद भी शुरू होती हैं। तो ये तो सिलसिला चला आ रहा है। मैंने बताया था उसमें ओहद पहाड़ की लड़ाई में, जंगे ओहद में, नबी ने एक खबर में कई मुर्दों को दफनाया था। लेकिन ये जो हुजूर की हदीस है ना कि जन्नत के बागों में से एक बाग है खबर, या फिर दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, वो तमसीली बात है, आलम बरज़ख का मामला है। ये जो खबर हमारे यहाँ जिसे खबर समझा जाता है, असल खबर ये नहीं है। ये तो एक आलम बरज़ख, यानी एक आड़ की जगह जहाँ पे तमाम रूहों को रखा जाता है। यहाँ तो 5-4 दिन बाद कीड़े खाने लगते हैं, ख़त्म हो जाती है सारी बॉडी। थोड़ा सा वास्ता रहता है शुरू में कि हिसाब किताब हो जाए और रूह को वापस जिस्म में दे के उसके बाद फरिश्ते आगे हिसाब लें, उसके बाद फिर छुट्टी,
اس کے بعد تو روحوں کی الگ جگہ بنی ہوئی ہے، جو اچھی روحیں ہیں ان کی الگ جگہ ہے، جو بری روحیں ہیں ان کی الگ جگہ ہے، اور وہ وہیں رہتی ہیں اور وہ عالم برزخ میں ہیں۔ تو یہ جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، وہ عالم برزخ کے لیے ہے کہ وہاں جو روحیں رہ رہی ہیں، جو اچھی روحیں جہاں پہ ہیں انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہمارے لیے جنت باغ بن چکی، اور جو بری روحیں ہیں انہیں بھی اندازہ ہو گیا کہ اب ہم دوزخی ہیں، دوزخ کے گڑھوں میں ہی ہمیں جانا ہے۔ کیا حقیقے میں لڑکے کے 2 بکری کاٹ لیں؟ 2 بکری؟ جی لڑکے کے اچھا، لڑکے کے عقیقے میں کیا 2 بکری کاٹ سکتے ہیں؟ بالکل، چاہے 2 بکرے کاٹیں چاہے 2 بکری کاٹیں۔ اسی طرح لڑکی کے عقیقے میں چاہے 1 بکرا کاٹیں چاہے 1 بکری کاٹیں۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ ہاں بھائی، ان کا سوال یہ ہے، کچھ لوگ حضور پہ جادو ہونے کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل غلط بات ہے ان کی، کیونکہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ واقعہ موجود ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو ہوا یہ برحق ہے۔ جس طرح سے اور بیماری حضور پہ آئی، بخار آیا، زہر نے اثر کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے جنگ احد میں، اور بہت پریشانی ہوئی، 3 سال کی قید کاٹی، اور اولادیں فوت ہوئیں، صحابہ فوت ہوئے، تمام دکھ جھیلے، یہ تو اللہ کی اپنی مشیت تھی۔ تو بالکل جادو کا اثر نبی پہ ہوا، اور لیکن ایسا نہیں ہے خدا نخواستہ کہ نبی کو کوئی اس کا نقصان ہوا ہو یا دیوانے ہو گئے ہوں معاذ اللہ۔ ہلکا پھلکا اثر ہوا تو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ اس طرح جادو گڑا ہوا ہے، پھر اسے کھولا گیا اور وہ جادو دور ہو گیا۔ یہ تو ایک ایسے ہی ہے جیسے کوئی بیماری ہوتی ہے، اسی طرح جادو کا اثر بھی، کیونکہ امت کو بتانا تھا کہ جادو برحق ہے، تو اس لیے میرے نزدیک تو ان لوگوں کی بات غلط ہے۔ حالانکہ اس میں میرے ایک استاد بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، وہ بھی میرے سے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ بیکار کی بات ہے کہ حضور پہ جادو ہوا، کوئی جادو نہیں ہوا، نہ اس طرح وہی آنی بند ہو جاتی ہے، یہ ہو جاتا مگر میں تو حق بات جو ہے وہ کرتا ہوں۔ میرے تو سب سے بڑے استاد میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور یہ حق ہے بالکل، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ اچھا، سیدھے ملتا ہوا سوال ہے، جیسے جادو ہو جاتا ہے ایسے لوگ پنڈتوں پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے یہ بات؟ ان کا سوال یہ جادو ہو جائے اور پنڈتوں پہ چلے جائیں، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، اگر وہ پنڈت کوئی شرکیہ معاملہ کرا رہے ہیں آپ سے، پھر تو یہ آپ کے لیے دوزخی معاملہ ہوگا، عذاب کا معاملہ۔ لیکن اگر کوئی ٹوٹکا ان کے پاس ایسا ہے کہ وہ آپ کے اوپر کوئی پھونک مار رہا ہے یا کوئی راکھ دے رہا ہے آپ کو، کوئی مورتی پوجا وغیرہ یا بت پرستی وغیرہ نہیں کرا رہے، تو بالکل جیسے آپ ہندو ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، میرے نزدیک تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں علاج ہے تو بالکل کرا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن شرکیہ پہلو چیک کر لیں، اس لیے کیونکہ اگر وہ کوئی شرکیہ پہلو آپ سے کرا رہا ہے کیونکہ آپ پریشان ہیں، معصوم ہیں، آپ نے کوئی حرکت کر دی تو آپ ایمان سے فارغ ہیں، اس لیے بچنا چاہیے۔ میں کبھی ریکمنڈ نہیں کرتا، بڑے سے بڑے کوئی پنڈت مجھے پتہ لگ جائے تب بھی میں لوگوں کو نہیں کہتا کہ وہ ان کے پاس جاؤ، کیونکہ ان کا تو معاملہ یہی ہے کہ ان کا تو سارا کا سارا دار و مدار ہی شرک پہ ہے۔ تو میں کس طرح سے اپنے کسی جاننے والے چاہنے والے کو یہ کہہ دوں کہ بھائی تو شرک میں مبتلا ہو جائے؟ تو بالکل اگر کوئی ایسا ہے بھی، پتہ بھی ہو، تب بھی بچو۔ سب سے بڑا جو پنڈت سمجھو ہمارے لیے، سب سے بڑا جو ہمارے لیے پوپ، سب سے بڑا جو ہمارے لیے رہنما، ہمارا ہمدرد، ہمارے لیے خیر خواہی چاہنے والا، وہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بتا کے گئے ہمیں۔ آپ چاروں کل پڑھ کے، دم کر کے، آیت الکرسی دم کر کے وہ دیکھو اپنے بچوں پہ، اس یقین کے ساتھ کہ میرے نبی نے بتایا، اور ان کی ایک ایک بات موتی ہے، کر کے دیکھو، ہمیں یقین ہی نہیں ہوتا۔ ہمارے اپنے ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ کسی پنڈت وہ تو ہمارے چکر کاٹیں گے، اصل تو ہم تعویذ ہیں دنیا کے لیے۔ اگر ہم اپنی صحیح راستے پہ چلیں تو آپ یقین کرو پنڈت ہمارے چکر کاٹیں، یہ تو ہم اپنی راہ سے بھٹک گئے۔ ایک سوال ہے، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں پورا قرآن سناتے تھے؟ اچھا ہاں، یہ تو بہت مشہور روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال آ کے پورا قرآن سنتے بھی تھے، سناتے تھے بھی، دور کراتے تھے۔ تو حضور واقعی، لیکن پورا قرآن نہیں، جتنا جب تک نازل ہوا تھا، ہر سال قرآن نازل ہوتا تھا نا۔ مان لو سن 2 ہجری میں آئے جبرائیل علیہ السلام، تو جب تک پورا قرآن تھوڑی نازل ہو گیا تھا، جتنا قرآن نازل ہوتا تھا اتنا قرآن انہیں سنا دیتے تھے اور ان سے سن لیتے تھے، تو جس سے کہ ذہن نشین ہو جائے، اور پھر نبی کو تبلیغ کرنی ہوتی تھی، کسی قسم کی کوئی مطلب ہلکی سی بھی کوئی لرزش نہ رہ جائے قرآن کے معاملے میں۔ اس لیے اللہ کا یہ معاملہ تھا کہ نبی جبرائیل علیہ السلام کو بھیج کے جو ہے اس کی دور کراتے تھے قرآن کا۔ کیا سحری میں روزہ رکھنے کی دعا ٹھیک ہے؟ ایسے ہی افطار کی دعا بھی ٹھیک ہے؟ بھائی دیکھو، جہاں تک میں نے روایتیں پڑھی، نہ سحری کی دعا صحیح ہے نہ افطار کی دعا صحیح ہے۔ افطار کی دعا تو پھر بھی کچھ
بہتر ہے، کیونکہ اس میں مطلب جو حدیث ہے وہ ضعیف حدیث ہے داؤد شریف کی، ابو داؤد شریف کی. لیکن جو روزہ رکھنے کی دعا ہے وہ تو کہیں سے ثابت ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کس نے گھڑ لیا اپنا آپ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نیت کی بات کی، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ. آپ نے رات کو نیت کر لی میں نے روزہ رکھنا، دیٹس ویل. آپ سحری میں اٹھے، آپ نے سحری کھائی، نماز پڑھی اور سو جاؤ، آپ کی روزہ ہو گیا. آپ نے پورے رمضان کی نیت کر رکھی، کسی الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. ہاں روزہ کھولتے ہوئے آپ کو بسم اللہ پڑھنی چاہیے. اور پھر وہ جو دعا یہاں کے حنفی حضرات تو جو دعا بتاتے ہیں وہ ہے تو ابو داؤد شریف میں، لیکن وہ ضعیف حدیث ہے. تو بسم اللہ پڑھ کے روزہ کھول لیا کرو آپ، بس کافی ہے. اچھا تو روزہ رکھنے کی جو دعا ہے اس میں الفاظ بھی اگلے دن کا استعمال ہوتا ہے. اگلے دن میں وہی تو یعنی میں کل کا روزہ رکھتا ہوں، ہاں پھر روزہ آ کے نہیں وہ تو دعا ہے ہی نہیں یار، وہ تو ان کی علماء دین کی بنائی ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. اچھا جیسے کہ ابھی قوموں کا ذکر ہوا، ایک کے بعد ایک نبی آئے اور وہ نافرمان ہو گئی، پھر اس کے بعد دوسری قوم آئی، تو کیا ہے کہ لگ بھگ 1,40,000 1,25,000 تو ہاں تو تبھی سے سلسلہ چل رہا ہے کہ ہر قوم نافرمان ہوئی، اس کے بعد دوسری قوم آئی، اور جیسے کہ ابھی آخری قوم ہونے چل رہی ہے، اس کے بعد بھی کوئی قوم آنی ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ اب جیسے ہماری قوم چل رہی ہے، اس کے بعد بھی کوئی قوم آنی ہے؟ نہ کوئی قوم آنی، نہ کوئی نبی آنا. اصل میں نبیوں کا سلسلہ جب تک منقطع نہیں ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی کتاب ہے، نہ کوئی قوم ہے. اس لیے ہم آخری امت ہیں. ہمیں ایک دوسرے کو جو ہے دین کی دعوت دیتے رہنا ہے اور آگے وصیت میں چھوڑ کے جانا ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبے میں ہمیں حکم دے کے گئے کہ اب تم لوگوں تک پہنچاؤ بات، اسی طرح ہمیں بھی اپنے آگے ساتھیوں کو دے کے جانا ہے کہ اب تم آگے لوگوں تک بات پہنچاتے رہو. قیامت تک یہ ہوتا رہے گا. حضور قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور تمام عالموں کے لیے نبی ہیں. نہ کوئی جنوں میں کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی انسانوں میں، قیامت تک. چلو جی آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یا اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرما. یا اللہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان کا زیادہ زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو غریب لوگ ہیں ان میں جو تو نے ہمیں دیا ان میں زیادہ زیادہ تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک جو بھی تیری نعمتیں ہمیں دی ہوئی ہیں، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ صلاحیت ہو، چاہے وہ رتبہ ہو، چاہے وہ کرسی ہو، یا اللہ زیادہ زیادہ تیری راہ میں بانٹنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں جلن سے، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، بدنظری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں تو نے شیطانوں کو جکڑا ہوا ہے اللہ، پھر بھی ہمارے جو اندر کا شیطان ہے وہ ہمیں اکساتا رہتا ہے. یا اللہ ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جیسے نبی نے اپنے ساتھ کے شیطان کو مسلمان کر لیا تھا، ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم اسے مسلمان کر لیں. یا اللہ پاک ہماری دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.